الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ان بے شمار مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. ان تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ، مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبے، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف عطا فرمائے، وہ کسی بھی پیغمبر کو وہ مقام، وہ مرتبے، وہ اوصاف نہیں ملی. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ، اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی زندہ نہیں رہتے. ہم اس بات سے اللہ کے نبی کی عظمت اور شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، اور عیسیٰ روح اللہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں لاگو کریں، اور جیسے حقوق، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. ایک اللہ کے حقوق ہیں اور ایک بندوں کے حقوق ہیں. اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن جو اپنے حقوق ہوں گے ان کے اندر معافی دے دیں گے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد جس کو کہتے ہیں، جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کو معاف نہیں کرے گا تو کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف نہیں کرے گا.
یہ ابو کلیب آیا۔ اب دیکھیں جو شخص دنیا میں آیا ہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جنگلی جانور ہو، وہ اے ٹو زیڈ کوئی بھی چیز جس کے اندر جان ہے، اس نے دوبارہ مرنا ہے۔ ایک دفعہ جو چیز دنیا میں آئی ہے، اب دیکھیں نا روز مرہ ہم آپ معاشرے میں کیا دیکھیں، روز دنیا کے اندر لوگ آ رہے ہیں اور لوگ جا بھی رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، مگر کسی کی یہ ترتیب ہے ہی نہیں کہ پہلے یہ جائے گا یا یہ جائے گا، نہیں، چھوٹا دیکھو بڑا دیکھو، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک وہ چھوٹی ہو، کسی بھی شکل کی ہو، کسی بھی صورت کی ہو، جس میں جان ہے، اس نے کیا کرنا ہے، موت کا جو ہے نا مزہ اس نے لینا ہے، منع کہ موت کا جو پیالہ ہے وہ اس نے پینا ہے، لازم ملزوم ہے، وہ چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو، چاہے وہ جتنا بڑا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا وہ انبیاء ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک نے موت کا مزہ لینا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ رب العالمین کیا فرماتے اپنے پیغمبر کو، فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، کہ یعنی ہمیشہ والی زندگی ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو کبھی بھی نہیں دی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ امت محمدیہ میں، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ جو امت محمدیہ جو میری امت ہوگی نا، ان کی عمریں کتنی ہوگی، میری ہم عمر ہوگی، منع 60 63 70 100 کے اندر۔ اب جو پیچھے والی جو قومیں گزری ہیں، کوئی 100 سال کے، کوئی 800 سال کے، کوئی 1000، آدم علیہ السلام بابا جی 1000 سال کے تھے، نوح علیہ السلام 900 سال کے تھے، ہر ایک کی عمریں، مگر اللہ کیا فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ سے جو پہلے والے جو لوگ گزرے ہم نے ان کو کبھی بھی کسی کو بھی ہمیشگی نہیں دی۔ اچھا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ اگر دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جو آپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو جو بعد کے لوگ ہیں کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہم الخالدون، کیا یہ یعنی ہمیشگی کی زندگی ان کو مل گئی؟ نہیں، ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اب پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں، یعنی آگے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا مزہ لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی یا پہلے ابو کو آئے گی یا بھائی کو آئے گی۔ اب دیکھیں نا آج ہمارا معاشرہ ہے، ہم اس میں کیا کانسیپٹ بنا کے ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اب ہماری ذہن کیا ہے کہ مثال دیتا ہوں ایک چیز کے اوپر جو دیکھنے میں چیز آئی ہے، نوٹ کرنے میں آئی ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہے کہ یار ابو کی عمر اگر 100 سال ہے نا تو میری عمر بھی تقریباً 100 ہی ہوگی، یار ابھی ابو زندہ ہے میرے کو تھوڑی بہت آئی۔ اب دیکھیں کسی کو کیا پتا، یہاں سے موٹر سائیکل پہ نکلے، یہ جا رہے ہیں موٹر سائیکل کے ٹائر پیچھے والے پہ، یہ پتھر اڑا ہے، جا کے بندے کو لگا، بندہ موقع پہ مر گیا۔ کہ یعنی موت کا جو اللہ رب العالمین نے جو ایک وقت لکھا ہے نا، اس میں اس نے آنی ہی ہے، لیکن ملزوم ہے۔ یہ پتھر لگنا یا اوپر سے گر کے مر جانا یا کسی بھی طریقے سے اس کو موت واقع ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ایک بہانہ رکھا ہے، وہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا پانی پی رہے ہیں، پیتے پیتے پھندا لگا وہیں مر گئے۔ پانی تو ہم بھی پیتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، مگر اس کا وقت مقرر تھا اس انداز کے ساتھ۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہیں اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔ بما تعملون، کس چیز سے باخبر ہے؟ جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہر میں جو عمل کر رہے ہیں اللہ صرف وہ دیکھ رہے ہیں۔ بند کمرے میں، اندھیرے کمرے کے اندر اگر ہم کوئی بھی حرکات سکنات کریں گے تو کیا اللہ اس سے باخبر نہیں ہے؟ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین تو اس چیز سے بھی باخبر ہے۔ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی بھی چلتی ہے نا، تو رب العالمین وہاں سے بیٹھے ہوئے اس کو بھی دیکھ لیتے کہ وہ کیا حرکات اور سکنات کریں۔ تو پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ اور فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی یہ نہیں جانتا تم لوگوں میں سے کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا۔ تم لوگوں میں سے کوئی بھی، کسی بھی بندے کو یہ علم ہے ہی نہیں اس نے کل کیا کرنا ہے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ الْأَرْضِ تَمُوتُ، اور تم لوگوں میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی موت جو ہے نا وہ کس جگہ کے اوپر، کس زمین پہ اس کی موت واقع آنی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اب دیکھیں، بندہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، موت آ گئی، مگر سوچ کے گھر سے کیا نکلا؟ یار میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ کیا سوچ بنا کے نکلا کہ میں نے سامان لینے جانا ہے؟ کیا سوچ بنایا؟ روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری لینے کے لیے گیا ہے، واپس ہی نہیں آیا۔ کہ وما تدری نفس، کہ تم لوگوں کے اندر سے کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا، اس کے علم میں نہیں ہے کہ اس نے کس جگہ کے اوپر اس کی روح قبض کر لی۔ اور یعنی اللہ رب العالمین جو ہیں خوب جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو کچھ علم نہیں کہ انسان کو کہاں موت آنی ہے، کدھر واقع ہونی ہے، کدھر، کسی کو نہیں۔ اصل میں کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس موت کی تیاری کرنی ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو ایک چیز سمجھائیں۔ ابھی عید کا دن گزرا، اس سے پہلے رمضان آیا۔ رمضان آنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم اپنے بچے کی شادی کراتے ہیں، گھر میں کتنا رنگ روغن کراتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، کیا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے مہمان بلانے، ہم نے ہر چیز کی ایک سیٹنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے، ہم اپنے جو بھی بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ ہم ذہن بنا کر اپنے ہاتھ میں مال رکھ کر ہم آگے پھر قدم بڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کوئی مکان تعمیر کرنے لگے، اس کا بجٹ پہلے لے لیا، 2-3 بندوں سے پوچھوا لیا، بھائی یہ مکان تعمیر کر رہا ہوں، اس کا کتنا خرچہ ہے، کیا اسٹیٹمنٹ ہے، ایک سے لے لیا، دوسرے سے لے لیا، تیسرے سے لے لیا۔ لینے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جب پیسے مہیا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ تاکہ کام کو شروع کیا جائے۔ یہ ہماری کیا ہے؟ ذہن سازی ہے۔ یہ ہم نے اپنی تیاری کری ہے کہ یہ نہیں ہو کہ میں مکان شروع کروں اور بیچ میں میرے پیسے ختم ہو جائیں اور میں ادھر ادھر منہ دیکھوں، ایک دوسرے کا محتاج دوں، کبھی اس سے مانگوں کبھی اس سے مانگوں۔ ایسے ہی ذہن ہوتا ہے ہمارا۔ بچے کی شادی کرتے ہیں ہم کیسے وقت سے پہلے تیاری کرتے ہیں؟ رمضان آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم رمضان کی تیاری کرو، 15 شعبان کے بعد تم روزہ نہیں رکھو، کھاؤ پیو جان بناؤ تاکہ ہم فرضی روزوں کو اچھے انداز سے رکھ سکیں۔ اب دیکھیں، عید آئی، ہم نے اپنے بچوں کو کتنی عید کی خوشیوں کے اندر شاپنگ کرائی۔ بچوں نے بولا بابا چشمہ چاہیے، گھڑی چاہیے، جوتے چاہیے، کپڑے چاہیے، ہر چیز آکے دی۔ کیوں؟ تیاری کرائی نا بچوں کی۔ اگر ہم نہیں تیاری کراتے تو ہم کیا سوچتے؟ یار ہمارا بچہ کیا سوچے گا اگر میں نے اس کو نہیں کوئی چیز دی، وہ دوسرے کے بچے کو دیکھ رہا ہے، میرے بچے کا ذہن چھوٹا نہیں ہوگا؟ وہ اپنے ننیال میں جائے گا، ددیال میں جائے گا، چاچوں کے پاس جائے گا، ماموں کے خالوں کے پاس جائے گا، وہ کیا سوچیں گے؟ دیکھیں، ایک کامن سینس دنیا کی بات کے اوپر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
کہ جب ہم ان دنیاوی معاملات کے اندر یہ ذہن بناتے ہیں کہ یار ہمارے بچے کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، ہم یہ کر لیں، نئی جیب میں پیسے ہم نے کیا کیا ادھار لے لیے تاکہ بچے کی جو ضروریات ہے اس کو ہم پورا کر کے عید کی خوشی میں اس کو شرکت کریں۔ اب دیکھیں اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تیاری کرنی ہے۔ کس چیز کی تیاری؟ اب دیکھیں ہم نے عید پہ بچوں کی تیاری کرائی، رمضان میں تیاری کر کے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں کیا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں اپنا گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اس کے اندر کیا اہتمام کر رہے ہیں، مگر نہیں اہتمام کر رہے تو کس چیز کا اہتمام نہیں کرتے؟ صرف موت کی تیاری کرنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ کیا سوچتے ہیں مریں گے تو یار بوڑھے ہوں گے نا تو پھر تیاری کریں گے، نماز پڑھ لیں گے، ابھی چھوڑو کوئی، ابھی تو جوانی ہے۔ نماز کا کوئی بھی دین کے معاملات کے اوپر احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بات آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی کہاں ہماری عمر ہے، ابھی جب داڑھی سفید ہوگی نا تو پھر جا کے مسجد میں آئے۔ ساری زندگی، اب دیکھیں نا ایک حدیث یاد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے مگر ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ وہ جہنم کا لقمہ بن جاتا ہے، اور ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ رب العالمین کو وہ عمل پسند آتا ہے، اور جہنمیوں والے جو ساری زندگی کے عمل تھے نا، ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں تیاری، آج جمعے کا دن ہے، آپ کو اس پہ ایک بات سمجھائیں، صبح اٹھے جمعے کی چھٹی، کیا ذہن بنایا؟ نہانا ہے، دھونا ہے، کپڑے چینج کرنے، جمعے کے لیے جانا ہے، یہ تیاری تھی۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، گھر سے نکلے، کوئی دوست احباب آگے پیچھے جو بھی کام تھے، مصروفیات تھے، ہم نے اس کو کلوز کیا، کیوں؟ نماز کے لیے۔ یہ تیاری ہے ہماری۔ اب دیکھیں نئی تیاری صرف موت کی تیاری، کوئی فکر نہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ جو ہے وہ لینا ہے، لازم ملزوم لینا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ، کہ اللہ رب العالمین نے ملک الموت، اس فرشتے کو جو لوگوں کی جانوں کو، روحوں کو قبض کرتا ہے، اس فرشتے کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اب دیکھیں انبیاؤں کا خاصہ ہے، یہ ان کی ایک عظمت ہے، ان کو اعزاز ہے، کیا کہ جب انبیاؤں کی روح قبض کی جاتی ہے نا تو ان سے اجازت لی جاتی ہے۔ اللہ نے جب فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ کی روح قبض کر دی، فرشتہ آیا، فلما جاءہ، جب فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے اجازت چاہی کہ بھئی ہم آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کے تھے، بڑے جلالی، جب انہوں نے سنا کہ بھائی فرشتہ آیا ہے میری روح نکالنے کے لیے، ان کو آ گیا غصہ، انہوں نے دیا ملا کے ایک چماٹ۔ پھر ہوا کیا؟ جب موسیٰ نے ایک چماٹ مارا تو اس فرشتے کی آنکھ جو ہے نا وہ پھٹ گئی، وہ ضائع ہو گئی۔ فرشتہ پھر رب کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا بندہ تو موت چاہتا ہی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام موت کو تو چاہتے ہی نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے میری حال کیا کرنا۔ اللہ کا حکم ہوا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا آپ موسیٰ کے پاس پھر جائیے، جا کر کیا بات کہیں کہ تم نے ایک ہاتھ رکھنا ہے، کس چیز کے اوپر؟ بچڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں، اور اس پیٹھ یعنی ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں گے، ہر بال کے بدلے میں آپ کا عمر کے اندر ایک سال کا اضافہ کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ ایک بال کے بدلے میں جب یہ عمر سال بڑھ جائیں گے، جب یہ سارے ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت ہے، پھر موت ہے۔ موت یہ نہیں ہے کہ موت نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا، نہیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ جب بعد میں بھی موت آنی ہے تو پھر ابھی نکال لی جائے۔ دیکھیں موت نے آنا، نبی ولی غوث قطب جتنے بھی انبیاء گزرے، کسی کو موت نے نہیں بخشا۔
موت کا مزہ جو ہے وہ ہر کسی نے لینا ہے، چکھنا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں یار مر جائیں گے تو کیا، دیکھیں باتیں کرنا بڑی آسان ہے، جب انسان کو موت آتی ہے نا، جب روح نکالی جاتی ہے، بڑی تکالیف کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کی روح جب نکالی جاتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے؟ ایسے نکالی جاتی ہے جیسے اب تو واٹر کولر آ گئے، اب تو یہ کولر آ گئے، پانی بٹن سے پش کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ پہلے کیا ہے، مٹکے ہوتے تھے، سرائی، اس میں پانی رکھتے تھے، ٹھنڈا ہوتا تھا قدرتی۔ اب جیسے لوگ سرائیوں کے لیے جیسے یوں گلاس لیا، یہ پانی ڈالا، استعمال، کیا مشقت ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، پانی نکالتے ہوئے آرام سے نکالا اور پی لیا۔ فرمایا کہ جب نیک آدمی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے نا، ایسے بس یہ مثال ہے، اتنا سب اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں، جو نافرمان، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ، آپ نے ایک خاردار جھاڑی دیکھی ہوگی، جنگلوں میں جاتے ہوں گے، کہیں گزر ہوا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب کہیں کوئی درخت لگا ہوا اس پہ کوئی پرانا کپڑا بھی ہوتا ہے، جیسے جھاڑی والا کپڑا ہے، وہ جھاڑی ہے خاردار، اس پہ ایک کپڑا رکھا ایسے، جب ہم یہ کپڑا رکھیں گے، کانٹوں والے جو درخت ہوتے ہیں، جیسے گلاب کا پھول ہے، آپ نے دیکھا اس کے اوپر سائڈوں میں کانٹے ہوتے ہیں ڈنڈی میں، جیسے جنگل جلیبی ہوتی ہے، اس کے ہر ٹہنی کے اوپر کیا ہوتے ہیں، کانٹے لگے ہیں۔ آپ جیسے ہی کپڑا یوں ڈالیں گے اور اس کو یوں کھینچنا چاہیں گے نا، تو کیا ہوگا، اس کپڑے کا ایک ایک دھاگا جو ہے نا، وہ اپنی جگہ سے ڈس بیلنس ہو جائے گا، یعنی وہ ہل جائے گا۔ جب اس کو زیادہ کھینچ لیں گے تو دھاگا بھی باہر آ جائے گا، تو کپڑے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کر ان کی روحوں کو ایسے نکالتے ہیں جیسے کپڑا جھاڑی پہ رکھا اور ایک دم کس کے کھینچے، ایسے ان کی روحوں کو قبض کیا جاتا ہے۔ اور نیک آدمی کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ ایسے، کوئی تکلیف نہیں۔ اور منافق کی اتنی تکلیف سے اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم باتیں کرتے ہیں بہت آسان ہے، مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی تکالیف ہوتی ہے۔ اور یہ تکالیفیں کے اندر آسانیاں کیسے ہوتی ہیں؟ اس کی تیاری کرنے سے، نماز پڑھنے سے، جو قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں، جو 24 گھنٹے کی فارمیٹیز ہیں، اس کو ادا کرنے سے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اس میں سے کوئی بھی ہماری ادائیگ پسند آ جائے اللہ کو۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، صرف جاتے ہوئے اس کا ایک عمل تھا، کیا عمل تھا؟ ایک جھاڑی خاردار، کہ یار لوگ یہاں سے گزریں گے اور یہ نہ ہو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے صرف اس کو ہٹایا ہے، اس ہٹانے کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا ہے، یہ دریا بنتا ہے۔ ہماری نظر چھوٹے کاموں پہ، چھوٹی نیکیوں کے اوپر بالکل توجہ نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے کاموں کے اوپر توجہ۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، بات یاد آئی کہ منافق آدمی نا جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، کوئی غلطی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس غلطی کو اور اپنی جو گناہ ہے اس کو کیا سمجھتا ہے، ایک مکھی کی طرح، یہ کیا مکھی آئی ہٹا۔ اور مومن آدمی اپنی چھوٹی سی بھی غلطی کو نا پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، وہ ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ پہاڑ اس کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر آ جائے، یعنی اس کو اتنا ڈر ہوتا ہے۔ اور منافق کو کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں ایمان کی نشانی کس کو بولتے ہیں؟ انسان ہے نا، میں کہتا ہوں مجھ سمیت کون بندہ ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، مگر بہترین کون ہوتا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس کے دل میں اس کو کھٹک نہیں ہوتی، یہ ایمان کی نشانی۔ اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا نا، وہ کیا کرتا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کیے جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ موت کا مزہ جو ہے نا، وہ ہر ایک نفس میں لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی سے پہلے بھی لوگ آئے، آدم علیہ السلام، جب سے دنیا بنی، یہ دنیا کے اندر لوگ چل سو چل آئے جا رہے ہیں اور واپس جائے گے، جانا ضرور ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ کے پاس پھر ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ جیسے عید کا دن آیا، پورے رمضان کے اندر تیاری کری، عید پہ بچوں نے کیسی خوشیاں منائی۔ اب دیکھیں پورے سال اسکول میں پڑھا،
پڑھنے کے بعد ایک دن رزلٹ آیا، ماں باپ بچے جس کا رزلٹ نکل رہا ہے کتنے خوشی سے پھولے ہوتے ہیں، ماں باپ کتنے خوشی سے سینہ چوڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں، آج میرے بچے کا رزلٹ ہے، آج میرے بچے نے پہلی پوزیشن لی۔ یہ ماں باپ کی زبان نہیں تھکتی اپنے بچوں کی تعریفات کے اندر، کیا ہے یہ پورا سال تیاری کرائی ہے۔ ایسے اگر ہماری تیاری نہیں ہے نا، یقین مان صرف موت کے معاملات کے اندر ہماری کوئی فکر نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہم اللہ سے لکھوا کے آئیں کہ ہم کو فلاں دن موت آئے گی؟ اللہ کیا قرآن میں فرما رہا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ تم لوگوں میں سے کوئی بندہ بھی یہ چیز نہیں جانتا کہ اس کو کس زمین میں کہاں پہ اس کو موت آئے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اپنی موت کی تیاری کو کیا گیا، اس کی فکر کیا گیا، موت کو یاد کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اکثرو، کہ تم کثرت سے یاد کرو موت کو۔ کیوں؟ جو دنیا کی لذات کو، جو دنیا کی یعنی جو حسن و جمال ہے نا، جو لذات ہیں، یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر جب زندگی ہے کوئی قدر نہیں، کوئی اس کی احترام، کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے نا، یقین مانو بڑی قدر آتی ہے، بڑی قدر آتی ہے۔ شاید میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ کراچی میں اتنے پل نہیں ہوں گے جتنا مرنے کے بعد انسان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں۔ یار میرا وہ عزیز اکاری، میرا وہ تھا، یار وہ یوں تھا، وہ یہ تھا۔ کیا فائدہ ہوا ان باتوں کا؟ دنیا میں قدر نہیں تو فائدہ کیا جب چڑیا کھیت چگ جائے اور اس کے چگنے کے بعد پھر بندہ افسوس کرے۔ جب دنیا سے چلے جاؤ اور اس کے بعد پھر اللہ سے کل قیامت والے دن کیا بولے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دو، بس ایک مرتبہ۔ ہم سے بڑا نمازی، ہم سے بڑا روزے دار، ہم سے بڑا نیک متقی کوئی ہوگا نہیں۔ نہیں بھائی، اب نہیں ہے، اب واپسی کا راستہ ختم، کلوز۔ اب فیصلے کا دن۔ جب بچے کا اسکول میں رزلٹ آتا ہے، اگر کوئی بچہ کہیں نہیں اس کو اندیشہ ہو کہ یار میرا فلاں پرچہ اگر غلط دیا ہے اور مجھے کنفیوژن یہ کہ شاید میں فیل نہ ہوں، کیا وہ انتظامیہ سے بات کر کے کیا وہ رزلٹ والے دن پرچہ دے سکتا ہے؟ رول ان دا رول، اصول ہے، اصول ہے ہی۔ اللہ کے پاس بھی اصول نہیں کہ ایک دفعہ بلایا دوبارہ اس کی غلطی ہوگی چلو اس کو دنیا میں بھیج دو، نہیں۔ بس جو دنیا میں بھیجا نا بھائی ایک مرتبہ بس، آپ نے اس کے اندر جو اچھا کریں گے، جو برا کریں گے، وہ آپ نے آگے حساب دیں۔ دیکھیں نا سورہ بقرہ کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اسی انسان کے لیے وہ ہے کیا ہے جو اس نے کمایا۔ کیا کمایا؟ دنیا میں تو مال و دولت کمائی ہے، اللہ نے ہمیں یہاں تک کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا یہ مال دولت نہیں، نیکیاں کمانے کے لیے۔ ابھی دیکھیں رمضان آیا، ہم نے کتنی کوشش کری کہ نیکیوں کو سمیٹیں، جو خوش نصیب تھے جنہوں نے سمیٹی۔ تو موت کو ہر وقت یاد رکھا کریں، آج دن انکساری رکھا کریں، کوئی پتہ نہیں کہ انسان کو کب موت آ جائے کب۔ اب دیکھیں نا اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ کروٹ کروڑ رحمت فرمائے، اللہ ان کی ظاہری باطنی جو بھی غلطیاں تھیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل دے کہ قاری صاحب بھی آ گئے۔ دیکھیں آؤٹ گریڈ ہوا، اللہ نے الحمدللہ صحت تندرستی عطا فرمائی، جو اللہ کا ہوگا۔ کیا کہ گئے پیٹرول ڈلوانے کے، دیکھیں ایک بہانہ ہو، کسی کو کیا پتا تھا؟ انسان جب گھر سے نکلتا ہے نا شاپنگ کے لیے، کوئی بھی کام کے لیے، تو اس کا ذہن ہوتا ہے یہاں جا رہا ہوں، یہ لے کر واپس آ رہا ہوں۔ اب وہاں گئے، وہ حادثہ ہوا، دیکھیں اللہ کو کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو نا انسان کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اس کا کوئی عمل پسند آتا ہے، تو اللہ اس کو فوراً اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اور رہ کر اور غلطیاں۔ اللہ کو کوئی ادا پسند آئی ہوتی، اللہ نے دیکھیں کسی نہ کسی بہانے سے انسان کو بلا لیا، اور جب انسان چلا جاتا ہے پھر کیا اس کی قدر ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بدھ والے دن کی بات، پنڈی کے اندر میری پھوپھی زاد بہن نے تو
بیٹھے بیٹھے بچوں کی شادیاں ہوئی تھیں، تو سسرال والے آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہنسی مذاق چلی، بات کرتے کرتے ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، دماغ کی رگ پھٹ گئی۔ جیسے دماغ کی رگ پھٹی، ایک دن اسپتال میں رہی ہے، دوسرے دن انتقال ہو گیا۔ کل 10 بجے ان کا جنازہ ہوا۔ دیکھیں کس کو کیا پتا ہے، مگر تیاری نہیں ہے۔ تیاری اگر ہے تو وہ کس چیز کی ہے؟ صرف دنیاوی معاملات کی، بس۔ اب دیکھیں تو جب یہ چیز ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کہ جب بعد میں بھی پھر موت آنی ہے تو بھائی ابھی جو ہے وہ موت جو ہے وہ آ جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم کثرت کے ساتھ اس موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو، جو دنیا کی مٹھاسوں کو جو توڑ دیتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ فِي ذِيقٍ مِنَ الْعَيْشِ، جو شخص موت کو تنگ حالی میں یاد کرتا ہے تو إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العالمین اس کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ جو شخص اپنی پریشانی یا تنگی حالات کے اندر اگر وہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اب آپ کو ایک چیز اور سمجھائیں، دیکھیں کبھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں پریشان ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھیے گا بھی، کچھ بے نمازی بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر ٹک ٹک پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں۔ وہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتے ہیں نا، آ کر اگر مسجد میں یا مسجد کے علاوہ بھی اپنے رب سے کوئی مانگتے ہیں نا تو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید میرا بندہ اب قریب آ جائے، اب قریب آ جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی وہ بات یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب کوئی فائدہ ہوتا تھا نا تو وہ یہ بات کہتے تھے، بھائی یہ فائدہ جو ہے نا، یہ فائدہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو فائدہ ہمارا حق ہے۔ پھر کوئی پریشانی اگر آ گئی نا، کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو پریشانی موسیٰ اور اس کے حواری کی وجہ سے ہمارے پہ آئی ہے، یہ اور اس کو سہولتیں، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمیں ملنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پریشانی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں موت کو تم یاد کیا۔ موت کو ہم یاد نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، کسی کی موت ہوتی ہے، کوئی میت ہو جائے، وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بس گئے ادھر ادھر گپے مار رہے، ادھر کی بات ادھر کی بات، اس کو دیکھ رہے ہیں وہ آیا نہیں آیا، کون آیا کون گیا کیا، بس ان چیزوں پہ نظر۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ جب دنیا سے چلا گیا نا تو جانے کے بعد اس کے پیچھے نا صرف 3 چیزیں باقی رہتی، صرف 3۔ موت کو تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، اب وہ جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد صرف 3 چیزیں باقی رہتی بس۔ ایک نیک اولاد جو اس نے دنیا میں چھوڑی، اور ایک وہ نیکی کا عمل جو اس نے پریکٹیکل لائف کیا۔ کون سا؟ جو اپنے ہاتھ سے کہیں پہ بھی کوئی نیکی کام کے اندر اس نے صدقہ جاریہ لگائے، یہ 2 چیز۔ تیسرا ایک جو اس کا نماز روزہ جو اس کے نیک عمل ہے، ایک نیک عمل الگ ہے اور ایک نیک پریکٹیکل جو اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ لگایا، اور ایک اپنی نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ 3 چیزیں اس کو دنیا کے اندر جب تک یعنی دنیا قائم ہے، جب تک وہ چیزیں زندہ ہیں یا استعمال ہو رہی ہیں تو وہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ باقی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب ختم۔ مرنے کے بعد یہ باپ کا، یہ بیٹی کا، یہ بہن کا، یہ بیوی کا، یہ ابو کا، یہ فلاں کا، کیا ہے؟ سب ختم ہو گیا۔ کیا کام آیا؟ نماز۔ کیا کام آیا؟ نیک بچے۔ کیا کام آیا؟ کہیں مسجد مدرسے میں کوئی چیز لگا دی، جب تک استعمال ہو رہی ہے وہ آپ کو ثواب ملتا رہے، بس یہ کام ہے۔ اور جب اب دنیا سے جب چلے گئے تو جب اگر ہم نے دنیا کے اندر کوئی نیک عمل نہیں کی تو کیا اوپر جا کے ہمیں رب العالمین کوئی انعامات سے نوازیں گے؟ کوئی انعامات نہیں، مگر امیدیں ہم نے لگا کے رکھی۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں آیا کہ ایک انصاری نے سلام کیا اور کہا کہ مومنوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین آدمی کون ہے؟ ہم مومنوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟
اب دیکھیں صحابہ جو ہوتے ہیں نا ہر بات اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی اس کا کیا مقصد ہوا، اس کا کیا مقصد ہے، اس بات سے کیا چیز نکلتی ہے، ہر بات کی بات پوچھا کرتے ہیں تاکہ اپنے عملوں کی اصلاح کر سکیں۔ تو سلام کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے افضل ترین کون ہے؟ تو احسنہم اخلاق، آپ نے فرمایا کہ جو سب سے اچھے اخلاق والے۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی پھر لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، کہ تم لوگوں میں وہ ہے عقل مند جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ وَأَحْسَنَهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَاءً، کہ جو شخص اور اس کے بعد وہ کہ جو شخص اپنی موت کی تیاری کرے، اور یعنی جو شخص اپنی موت کی تیاری کرے، اور فرمایا کہ اولئک الاقیاس، کہ یہی لوگ جو ہیں وہ عقل مند ہیں، جو موت کی تیاری کرتے ہیں اور جو موت کو کثرت سے سب سے زیادہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان اپنی موت کو کثرت سے زیادہ یاد کرتا ہے نا، جب موت کا ذہن میں ہوتا ہے، یقین مانیں اس کے دل میں نا وہ کسی کے ساتھ دغا بازی بھی نہیں کرتا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار میں نے مر کے حساب دیا، میرے کو موت نہ آ جائے۔ وہ کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں آپ کو حدیث سنائے، اللہ کے نبی نے بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ نا ایک آدمی آیا کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ کے نام پہ آپ نے فرمایا یہ لو، دے دیا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا تو صحابہ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ایک بندے کو دے دیا، یہ بندہ تو مستحق بھی نہیں ہے، یہ بندہ مستحق ہے ہی نہیں، اور اللہ کے نبی آپ نے ایک بندے کو کیوں دیا؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اللہ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کا نام لیا تھا، اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، آپ کا کام ہے اس کو دے۔ ہاں اگر یہ مستحق نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت والے دن اس کے چہرے کے اوپر جو یہ گوشت ہے نا، یہ گوشت نہیں۔ اب دیکھیں گوشت تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پہ تو یہ سمجھیں کہ کسی نے مرنے کا سوچا ہی نہیں۔ جب ہمارے ذہنوں کے اندر مرنے کی فکر ہوگی نا، موت کو یاد کر رہے ہوں گے، قبر کی پوزیشن سامنے ہوگی، یقین مانیں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے دل میں ڈر خوف ہوگا، ہمارے اندر کوئی بےمانی یا بدماشی سوچے گی بھی نا، اگر ذہن میں آ بھی رہی ہوگی، شیطانی وسوسے بھی آ رہے ہوں گے، مگر ہم اس چیز کو پریکٹیکل نہیں کر پائیں گے، ہمارے میں ہمت نہیں ہے۔ آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ کہاں موت کو یاد کرتے ہیں؟ کسی کے جنازے سے واپس آئے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی کسی چیز میں مر گیا، واپس آئے بس 2-4 منٹ جو بس منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنا عزیز و اقارب کا جو گھر کی فیملی کا بندہ ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ اگر ہم کسی کے بھی جنازے میں جاتے ہیں نا، ہم کیسے جاتے ہیں؟ گھروں میں سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، جیسے ہم شادی میں جائیں، تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ اس کے غم میں جا رہے ہیں، آپ کا مسلمان بھائی فوت ہوا ہے یا بہن فوت ہوئی ہے، آپ اس کے غم میں جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اتنا تیار بنا تھنا کے جو نکلتے، کیا غم میں شرکت کرنے کے لیے کیا یہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ جس کو موت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت کوئی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ ہاں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، مگر کیا ہے جب کوئی بھی ہو نا، کوئی رپورٹ مل جائے، صاف کپڑے صبح پہنے ہوں گے مگر جنازے میں جا رہے ہیں تو ہر چیز چینج کریں، یہ کیا بات ہے؟ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اگر اس بندے کے ذہن میں موت کے تذکرہ ہوتا نا تو وہ کبھی بھی بیجا سوال نہیں کرتا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا رمضان آیا تو سارے جیسے نہیں ہیں جیسے چھتے میں سے مکھیاں باہر آ جاتی ہیں، ایسے سب لوگ باہر آ گئے۔ اب رمضان گزرا سب شاد ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ یہ مستحق کہاں ہے؟ مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی موت کی تیاری کریں تاکہ ہم اپنا جو قبلہ اس کو سیدھا کر سکیں۔ جب ہم نے اپنی موت کی فکر ہی نہیں کریں گے، جب موت کا ہم نے ذہن میں نہیں یاد رکھا تو ہم اپنا قبلہ کیسے اس کو درست کریں گے؟ ہمارا عمل کیسے ہماری اصلاح ہوگی اور ہمارے عمل سے؟ جب موت کو یاد کریں گے نا تو یقین مانیں بڑے سے بڑے کام کے اندر نا ہم اپنا قدم بڑھاتے ہوئے ہم سوچیں، ہمیں ڈر لگے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور خوف جو ختم ہوئے نا، بے خوف و خطر جو گھوم رہے ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر عملوں کی جو فکر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ موت کو نہ یاد کرنا۔ اب
دیکھیں ایک نیک آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نیک آدمی اس کی اگر 5 ٹائم کا نمازی ہوتا ہے نا، اس کو اگر ایک ٹائم کی اگر اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے نا، اس کے دل میں گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، نہیں یار آج میرا کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتے ہیں، اب دیکھیں منافقت کس کو بولتے ہیں؟ منافقت اس کو بولتے ہیں اظہار الخیر و اسرار الشر، کہ بھلائی اور نیکی، اچھائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو اپنے دل کے اندر، بغض کو چھپا دینا، اس کو منافقت۔ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں کوئی ڈر ہو نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ لینا ہے، ہر نفس نے موت کا جو پیالہ ہے اس کو پینا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں انبیاء آئے، غوث آئے، کتب آئے، اولیاء آئے، عام نارمل آدمی آئے، سب ایک دوسرے آئے اور چلے گئے۔ کون بندہ ہے جو رک گئے؟ آدم علیہ السلام 1000 سال کے تھے، نوح علیہ السلام 900 کے تھے، دیکھیں سب چلے گئے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف فرما ہوئے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی دنیا میں رہتے، آدم علیہ السلام بھی رہتے۔ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کو اپنے پاس برقرار بنانا ہے، اس کا حساب کتاب کر کے اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنے رب سے بڑی امید رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ کہ تو اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا۔ اور جنت کے اندر بھی جنت نہیں، اللہ اگر ہمیں جنت کے اندر بھی اگر وراثت دینی ہے نا تو ہمیں جو حصہ دے، تو اللہ وہ جنت الفردوس اعلیٰ جو مقام ہے، اللہ تو ہمیں اس کا وارث بنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے جنت کا سوال کرو نا تو اللہ سے جنت نہیں، اللہ جنت الفردوس کا مقام عطا کرے۔ جو فردوس وہ مقام ہے جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے والا ہے، سب سے اعلیٰ ترین جو درجہ ہے نا وہ جنت الفردوس۔ تو اللہ سے ہمیشہ، اب اللہ سے جب مانگا کرو نا اپنی اوقات حیثیت دیکھ کے نہیں مانگا کرو کہ اللہ وہ جنت میں تھوڑی سی جگہ دے، نہیں، اللہ جنت اس کی حیثیت دیکھو کیا ہے، وہ کھلا ڈھلا دینے والا۔ جنت کا اگر سوال بھی کرتا ہے نا اللہ جنت کے اندر بھی اگر جگہ دیتا ہے نا تو اللہ اعلیٰ ترین جگہ دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں تمام پریشانیاں دور فرما، یہ کہ اللہ بس تھوڑی سی یہ پریشانی حل ہو جائے تو نہیں، اللہ تو ہماری ساری پریشانیاں حل کر۔ اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر۔ اگر تو اپنی رحمت کو نہیں دیکھے گا ہم تو جنت کے مستحق تو بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کے نبی بات کہیں اور چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک بندے کو جنت میں جب داخل کریں گے کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے تو آج جو ہے جنت میں چلا جا، میری رحمت کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ بندہ جاتا جاتا رک جائے گا، یہ قیامت اللہ آج بھی تیری رحمت جو دنیا کے اندر نماز روزے ساری اپنی چیز میں نے کری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے چلو تمہاری جو نیکیاں اس کو تولا جائے۔ اب دیکھیں شروع میں جب کسی کو بتاتے تھے نا کہ نیکیاں تولی جائیں گی، لوگ بڑا مذاق بناتے تھے، کہتے ہیں یار نیکیاں تولی گی، یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اب دیکھیں آج کامن سینس گیس تلتی ہے نظر آتی ہے؟ کوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے نا عملوں کا جو پیمانہ ہے نا ناپنے کا، وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کسی کے اوپر رائی کے کھانے کے برابر جاتی نہیں بنتی۔
جب اللہ رب العالمین اس کے اندر زاویے میں رکھیں گے کہ اس کو تولا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ بات میرے نبی علیہ السلام فرما رہے، صحابی کا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ بھی اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ اللہ کیا فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے؟ ہاں اگر میرے پہ بھی رب کی رحمت نہیں ہوگی نا تو میں بھی جنت میں جانے والا نہیں۔ تو ہم اپنے رب سے کیا سوال کریں؟ اللہ تو اپنی رحمت کو دے، اللہ تو ہمارے گناہ نہیں دے، اگر تو گناہ دیکھے گا تو ہم تو روزی کے بھی مستحق ہیں۔ اب دیکھیں نا قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں دو مقام پہ، اگر میں تم لوگوں کو تمہارے صرف گناہوں کے سبب سے جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہے صرف اس ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے اگر میں تمہارے کو گرفت کرنے لگ جاؤں، اگر میں تمہیں شکنجے میں لینے لگ جاؤں نا تو تمہارے اس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ جو جانور ہے نا جو چوپائے جو ہیں یہ بھی نگڑیں گے۔ کہ مقصد کیا ہے؟ ہماری حرکات، ہماری سکنات، ہمارے کرتوت جو ہے نا وہ بہت آؤٹ وہ کیوں ہے؟ موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک ہم موت کو یاد کر لیتے ہیں نا یقین مانو بڑا ڈرتا ہے، کوئی برائی نہیں ہوتی۔ آج کہاں ہے موت کو یاد کرنا؟ جنازے سے واپس آئے تھوڑی دیر ہوئے ختم، کون کس کو دفنا کیا؟ قبرستان گئے کتنا دیکھیں آخرت کا موقع ہوتا ہے وہاں پہ یاد کرنے کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ عثمان غنی قبر پہ بیٹھ کر اتنا روتے تھے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے کہ یبل اللہ یا کہ گاڑی جو ہے نا وہ آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ ہم قبرستان میں جا رہے ہیں، 3 بندے ادھر کھڑے، 3 بندے ادھر کھڑے، 5 بندے ادھر، 10 بندے وہ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے، کیا باتیں چل رہی ہیں؟ بھائی وہاں پہ میت کو دفنایا جا رہا ہے، جسے تنگ آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دفنانے کے لیے جایا کرتے تھے نا ہم اتنے حساس ہوتے تھے، ہم اتنے غمزدہ ہوتے تھے، اپنی آخرت کو یاد کر کے اتنے غمزدہ ہوتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پہ آ کر کوئی پرندہ بیٹھنا چاہے نا تو آرام سے بیٹھ جاتے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں ہم قبرستان جاتے ہیں، کیا ہمارے سر پہ کوئی کوا یا کبوتر یا کوئی چڑیا آ کر بیٹھ سکتی ہے؟ بیٹھ ہی نہیں پائی۔ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، وہ ہمارے قریب آ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ ہم اتنی پوری طریقے سے گپے مارے ہوتے ہیں قبرستان میں، کہاں موت کو یاد کرتے ہیں؟ اگر موت کو یاد کریں نا یقین مانے ہم بڑے حساس ہو جائیں، ہم سنجیدہ مزاج ہو جائیں۔ ہمارے مزاج بدل کیوں نہیں رہے؟ رمضان گزرا یہ ماحول تھا پورے سال کا، ہم نے کیا اپنے آپ کو بدلا؟ ہم نے کیا اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کیا؟ کوئی نہیں کیا۔ موت کو بھول گئے، عید گزری اب ختم، پھر رمضان آئے گا ٹوپی پہن لیں گے، 2-4 روزے رکھے، اس کے بعد کوئی روزہ نہیں، عید منا لی ختم۔ کیا پورے سال میں ذمہ داریاں اور اینڈ کے اندر آ کر کیا جیسے ہندوؤں کا ایک عقیدہ کیا پورے سال کے اندر جا کر نا ایک دن وہاں جا کے نہا لو پانی میں تم پاک ہو۔ ہم لوگوں نے بھی ایسا ہی کانسیپٹ بنایا نیکیوں کی، یار یہ کام چلو کوئی بات نہیں، اپنے آپ سے باتیں کریں تو یہ کام کروں نا تو مجھے اللہ بخش دے گا۔ کیسے بخش دے گا؟ وہ زاویہ تو ہونا چاہیے، وہ موت کو تو کثرت سے یاد کرو گے تو سارے معاملے چلیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شہادت پانے کو تو بڑا جی چاہتا ہے مگر سنا کیا ہے یہ غالب جان سے بھی مار دیتے ہیں، مرنا بھی نہیں چاہتے اور شہید بھی ہونا چاہتے ہیں، جنت بھی چاہیے، کوئی نماز روزہ نہیں، کوئی کسی چیز کی فکر نہیں، کوئی موت کو یاد نہیں۔ جنت ابو کی وراثت ہے جو ہمیں چپ کر کے وراثت میں ایسا نہیں۔ تو موت کو یاد کیا کریں۔ موت دیکھیں کسی کو نہیں پتا، رات بستر میں سوئیں، آج رات کو کوئی پتہ نہیں، موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں پیچھے کے ٹائر سے پتھر اڑا بھگا مرے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے لوگ یہ چلتے ایک دم گر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں یہ چل رہے ایک دم گرے ٹھوکر لگی موت آ گئی۔ اللہ نے وقت مقرر رکھی ہے مگر ہم نے اس موت کی تیاری کری، کیا تیاری کری؟ گھر میں مہمان آتے ہیں، گھر کتنا روغن، عید کی خوشیاں سارا کچھ ہوتا ہے، بیٹی کی شادی پر کیا خرچہ نہیں، سب تیاری ہے، سارا کچھ ہے۔ میں ڈیوٹی میں جا رہا ہوں، اس کا رات سے ذہن بنا لیتا ہوں، بچہ امتحان دینے جا رہا ہے وہ رات سے تیاری کر رہا ہے، بتی نہیں ہے، منہ بتی کی روشنی میں بیٹھ کے وہ تیاری کر رہا ہے، مگر میں نے نہیں تیاری کری، دوسری چیز کی کری وہ یار یہ تیاری کرنا تو مولویوں کا کام نہیں، عوام کا بھی کام۔ اب دیکھیں قاری صاحب پھر یاد آیا کیا بیٹھے ہوئے پچھلے سال کچھ لوگ رمضان میں تھے اس سال نہیں، لیکن پچھلے جمعے تھے اس جمعے نہیں، کل رات کو تھے آج کہیں، ان کو بہن و گمان میں نہیں تھا، آج جا کے قبر میں سو گئے۔ اصل کیا ہے؟ غور کریں، جب ہم فکر کریں گے تو ہمارا قبلہ سیدھا ہم نے اپنی اولاد کو نماز روزے کی تمیز تہذیب دے دی،
ان کو حلال حرام کی تمیز سکھا دی. ہم نے نماز روزے کی پابندی کر دی, ہم نے اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کیا. اب دیکھیں نا قاری صاحب چلے گئے, ہمارے لیے دیکھیں کتنا بڑا عظیم صدقہ جاریہ بنایا. مجھے بتائیں یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ جس بندے نے بھی جو اپنا حصہ ملایا نا, یقین مانے جب تک یہ قائم اور دائم نہیں جا رہا ہے, اللہ اس کو اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا, اس ادارے کی بدولت اللہ اس کو معاملات کے اندر آسانیاں اور اس کو اجر و ثواب سے عطا کرتا ہے. اب بتائیں یہ سہولیات یہ کیسے ہوئی؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں, جب انسان آخری بات کر کے بات کو کلوز کریں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بڑی قدر آتی ہے. تو اب دیکھیں قاری صاحب تھے, بڑے بڑے انسان گھر کا بھاگ ہوتا ہے نا, جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچوں کے اندر بڑی سی ڈسٹرب آ جاتا ہے معاملات. اب دیکھیں یہ ادارہ ہے, کوئی کمپنی ہو کوئی بھی ہو, اگر کوئی بڑا اس کا چیئرمین جب دنیا سے چلا جائے نا تو مالی معاملات کے اندر ایک دم جھٹکا لگ جاتا ہے. اب دیکھیں قاری صاحب کتنی حیثیت تھی, ان کے معاملات کے تعلقات ہر بندے کے اپنے اپنے عمر کے حساب سے تعلقات. اب بھائی اللہ اس کو سلامت رکھے, اللہ اس کے دین کا کام دے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ جو معاملات جو چل رہے تھے, جو ہمارا تعمیراتی معاملات ہیں, وہ بڑی رکیے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں بوریاں آئی نہیں, کام رک گیا, یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ان کے تعلقات تھے, وہ آگے بڑھے تھے, اپنے کرا کے دوست احباب سے وہ معاملات کو کور کرتے تھے. لیکن آپ بھائیوں کو بھی کبھی اتنی تکالیف نہیں, آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ نئی ضرورت تو نہیں مانگتی, جب ہے تو بات کریں. تو میرا آپ سے اللہ کی رضا کے لیے ایک سوال ہے اور گزارش ہے کہ اس مسئلے کو خصوصاً جیسے آپ اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں, تو جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی وہ چاہے گھونسلے کے برابر ہی ہوگی, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اب دیکھیں نا, میرے پاس مال و دولت آتا تو میں کیا کرتا ہوں, بچوں کے لیے آگے پیچھے مکان پلاٹ لے لیتا ہوں. کیا سوچتا ہوں کہ یار مر گیا نا, اس کی ویلیو بڑھ جائے گی, بچوں کو کام آتا ہے. ابھی دیکھیں ہم نے وہ فکر کی ہے, مگر ہم نے اپنی جنت کے اندر گھر بنانے کی کیا فکر کی؟ ہمارا ذہن ہی نہیں ہے. کیا ذہن؟ دیکھیں اللہ کے راستے میں اگر ایک کھجور بھی ہوتی نا, مگر سب کیا اخلاص خلوص, اللہ خاص تیرے واسطے بس, اگر کھجور بھی خلوص سے دینا تو کل قیامت والے دن اور پار کرنے اس میں خبر اجر ملتا ہے. اور دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا پہاڑ ہے تو کون سا وہ اور. تو یہ دینی جو معاملات ہیں نا, یہ آپ بھائیوں کے تعاون سے یہ مسجد اور مدرسے میں یہ کریں. تو آپ لوگوں نے اس مسئلے کے اندر خصوصی خیال کیا. تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, تو اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے نا, تو اس کا ہمیشہ نا دو باتوں کے اندر دل لگا رہتا ہے. کیا دو باتیں کیا ہیں؟ اور یہی کہ دو باتوں کے اوپر نا اس کا دل خوش و خرم ہوتا ہے, جوان رہتا ہے. دو چیزوں پویا کس بات کے اوپر؟ ایک لمبی عمر, وہ خواہش کرتا ہے اللہ مجھے لمبی عمر دے. اور دوسری عمر کیا ہے, اور دوسری خواہش کیا ہے کہ اس کا دل خوش و خرم رہتا ہے, اللہ مجھے معلوم ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے کر کے ایک چکور یوں خط کھینچا, چکور خط کھینچا. خط کھینچنے کے بعد اس کے اندر نا لائنیں ڈالی ایسے, اور ایک لکیر ایسے باہر نکالی. ایک لکیر جب ایسے ایک لکیر باہر نکالی تو فرمایا کہ دیکھو یہ انسان کی زندگی, یہ چکور کیا ہے, یہ زندگی ہے. ایک مثال دے کے سمجھائی, اور فرمایا کہ یہ جو اندر یہ نا یہ لائن ہے, یہ جو لائن ہے یہ کیا ہے, یہ انسان کی زندگی. تو یہ جو اندر کی لائن ہے, فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کو تکالیف, پریشانیاں یا مصیبات, یہ وہ کہ اس پریشانی کے اندر انسان کو زندگی کے اندر یہ آئے گی, اگر یہ نہیں آئی تو یہاں پھنس جائے گا, یہاں نہیں پھنسا تو یہاں پھنس جائے گا, یہاں نہیں پریشان ہوا تو یہاں ہو جائے گا. یعنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو پریشانی آنی ہے. یہ دو باتوں میں. تیسری کہ یہ جو یہ چکور کھینچ کے جو یہ لائن باہر نکالی ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا زندگی تو اتنی ہے, مگر انسان کی آرزویں اور تمنائیں کیا ہیں, یہ اس کی زندگی سے زیادہ ہے. زندگی اتنی سی مگر آرزویں زندگی سے بھر ہیں, اور انسان کی زندگی میں لازمی مضمون تکلیف آتی ہے.
ایک نہیں دوسری میں طریقے سے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کے کتاب و سنت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.